کیا ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع؟ الٹی گنتی آپ جانتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، یعنی کہیں ریس شروع کرانی ہو، کہیں تیراکی کا مقابلہ شروع کرنا ہو تو اس طریقے سے، تاکہ 10 جب کہا جائے تو سمجھا جائے تیار ہو جاؤ، اور پھر یہ کہ ایک کے اوپر اسٹارٹ۔ اس طریقے سے کاؤنٹ ڈاؤن کیا واقعی شروع ہو چکا ہے، اور کیا اس سے نجات کا کوئی راستہ ابھی کھلا ہے؟ میرا جواب ان دونوں سوالوں کے جواب میں ہے ہاں، واقعتاً پاکستان کے خاتمے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی جا چکی، اور واقعتاً ابھی تک کم سے کم ایک راستہ، وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ۔ لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیجیے، کسی مملکت یا سلطنت کا ختم ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ وہ زمین ختم ہو جائے، زمین آسمان میں چلی جائے یا زمین پاتال میں دھنس جائے، یہ نہیں ہوتا۔ سلطنتوں کے یا مملکتوں کے خاتمے کی دو شکلیں، نمبر ایک یہ ہے کہ بلکنائزیشن ہو جائے، اس کے حصے بکھرے ہو جائے اور سابق نام نہ رہے، یعنی دنیا کے نقشے پر پھر اس نام سے کوئی خطہ۔ اور عجیب ہسٹوریکل فیکٹ ذہن میں رکھیے، اسے سمجھیے ان باتوں۔ پچھلی صدی جو تھی، 20ویں صدی، وہ اس اعتبار سے عجیب ہے، یونیک ہے۔ اس کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت عثمانیہ بلکنائز ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، اور سلطنت عثمانیہ کا نام دنیا میں ختم۔ اب نقشے میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ گریٹ آٹومان امپائر، جو گریٹ رومن امپائر کی طرح 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ، اس پر قبضہ۔ یہ بلکنائزیشن ہوئی سلطنت عثمانیہ کی، حصے بکھرے ہوئے، لے دے کے ترکوں کے پاس ایک ملک رہ گیا چھوٹا سا ترک، نام ختم ہو گیا۔ اب آپ کو نقشے پر کوئی ڈھونڈے سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی۔ اور یہ کیا ہوا ہے، عجیب بات پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ ہوا ہے پچھلی صدی کے آغاز کے 20 سالوں کے اندر، تقریباً دوسری دہائی کے خاتمے۔ اس کے برعکس پچھلی صدی کے آخری دو دہائیوں میں، اس کے قریب 1979-80 کے قریب، عظیم USSR، عظیم دنیا کی ایک سپریم پاور ختم۔ آج دیکھیے دنیا میں کہیں USSR کا نام لکھا ہوا کسی نقشے پہ نہیں، یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 25 برس ہوئے، USSR ختم، بلکنائزیشن، ٹکڑے ہو گئے، اور آج اب USSR کا۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بھی جو ہے امکان ہے کہ یہ صورتحال پہ آئے، لیکن مملکتوں کے ختم ہونے کی دوسری شکل بھی، وہ لکیر بھی برقرار رہے، نام بھی برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی خود اختیاری نہ، کوئی اس کے اندر سیلف ڈٹرمینیشن نہ، کوئی اس میں اپنے اصولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہ، وہ کسی اور بڑی حکومت اور سلطنت کے تابع محمل کی شکل اختیار کر، یا اسے آپ کہیں کہ سیٹلائٹ بن جائے، یہ دوسری شکل۔ اور پاکستان کے لیے اس کے مستقبل میں یہ امکان بھی کہ پاکستان بھارت کا سیٹلائٹ بنے، اور بھارت چاہے تو اس لکیروں کو قائم رکھے، چاہے تو غالباً اس کی مصلحت اسی میں رہے گی کہ زیادہ سردرد مول نہ لے، مختلف صوبے ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک سے نمٹنا پڑے گا علیحدہ علیحدہ، بہتر ہے کہ وہ ایک بلاک رہے ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے بظاہر، لیکن اس کی حیثیت بس اتنی ہو کہ نیپال سے 10 گنا بڑا کوئی ہے، بس اس کی حیثیت نیپال سے۔ اب آئیے پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں دنیا میں کیا ہو رہی، تم تو صحیح میں ہے تیرا کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، سوچیں۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایک مسلمان مصنف کی کتاب، سید ابو المعالی، پیدائشی طور پر یہ بہار سے تعلق، پھر این پارٹیشن کے وقت تقریباً چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے، وہاں سے ایسٹ پاکستان گئے، وہاں سے ویسٹ پاکستان آ گیا خاندان، تعلیم ان کی کراچی میں، پھر یہ چلے گئے مغربی ممالک میں، جیسے بہت سے گئے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہوا ہے، وہاں چلے گئے۔ اب تو ایک ہی راستہ ہے، جو صاحب آئے انہیں راستہ بتا دیں کہ یہاں پر ہے، وہاں پر انہوں نے PhD حاصل کی، اور وہاں کافی بڑے ایک سمجھیے دانشور ان کی ایک کتاب ہے جو 1992 میں شائع ہوئی تھی، دی ٹوئن ایراز آف پاکستان، پاکستان کے جڑواں ادوار، سیاسی دور، فوجی دور، سیاسی دور، فوجی دور، سیاسی دور، فوجی دور، جیسے ٹوئن بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹوئن ایرا آف پاکستان، یہ کتاب کا یہ وینٹیج پریس، مینہٹن نیو یارک سے 1992 میں، پاکستان میں 1993۔ اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی وحی تو نہیں ہے، نہ وحی کا دعویٰ کیا ہے۔ جو کچھ مغرب میں دانشور جو گفتگویں کرتے ہیں، جو وہاں کے انالسٹ جو ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، در حقیقت ان کا ایک مجموعی سمجھیے کہ تاثر انہوں نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سن 2006 میں پاکستان 7 نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، ان میں سے 3 تو ہوں گی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، بلکہ 4 انڈیپینڈنٹ، خالص پاکستان سے تو 3 نکلیں گی، ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے، جو خالص پاکستانی 3 ریاستیں ہوں گی، وہ دی ریپبلک آف بلوچستان،
پورا بلوچستان اس وقت کا اس میں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، سب سے زیادہ خوشحال ہوگی، سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوگی۔ دوسرا، کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر ایک لیاقت پور یا لیاقت آباد اردو سپیکنگ لوگوں کا ایک جو ہے وہ صوبہ نہیں بلکہ اب ریاست بن۔ اور تیسرے، سندھو دیش، یعنی جو بھی سمندر پر بیٹھے ہوئے علاقے جن کا آؤٹ لیٹ سمندر پہ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نیشنز، انڈیپینڈنٹ کنٹریز، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن۔ اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں، گلگت، ہنزا وغیرہ، اور آزاد کشمیر، اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے۔ یہ بڑا پرانا خاکہ ہے امریکہ کا، بڑا پرانا خاکہ ہے۔ اور یہ کہ اس سے پہلے تو روبن رافیل جو ہوتی تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کی، اس نے کھل کر اس کو بیان کیا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے، چونکہ وہ کشمیر کی وہ بھی حکومت جو تھی ڈوگرا حکومت اس کے ماتحت، اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیے تھے لداخ کے، چائنا کو وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائے۔ اس کے بعد بہت عرصے تک یہ آواز نہیں آئی تھی، کل پھر آئی ہے۔ امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات کہی کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی، انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے، دونوں طرف سے فوجیں وڈرا کر، انڈین بھی پاکستان، اور یہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کو دے دیا جائے علاقہ۔ وہ یہاں پر اپنے اہتمام میں پلیبسائٹ کروائے، اور اس پلیبسائٹ کے اندر 3 آپشنز ہوں گے، آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد۔ حالات جس نہج پر جا چکے اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا رخ ہوگا۔ اب پاکستان سے ڈسلیوژن ہو چکے، اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا، مروایا ہمیں، اتنے لوگ ہمارے مروا دیے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیے، بٹرے کیا ہمیں، لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے گا، آزادی۔ اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کا گڑھ بنے گا، یہ ایک نیا اسرائیل بنے گا۔ ایک اسرائیل ایشیا کے ویسٹ میں ہے، ایک اسرائیل ایشیا کے بطن میں، ایشیا کے ہارٹ میں، درمیان میں قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اب اسی طریقے سے ہے امریکہ کی، جیسے 40 برس تک کنٹینمنٹ آف رشیا، آف USSR پالیسی۔ اس کے لیے اسے یہاں قدم جمانے کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ وہ ایک ایک کشمیری کو سونے چاندے میں تول سکتا ہے، ان کو بڑی سے بڑی مراعات، مدد، امداد، ان کو خوشحال بنانے کے لیے، تاکہ اس کا عمل دخل جو ہے اس علاقے۔ بہرحال میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بیان کر دی کہ یہ پرانی اسکیم جو اب پھر اٹھ کر سامنے آئی، تو 4 تو یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، بلوچستان، لیاقت آباد اور سندھو دیش اور آزاد کشمیر، پورا آزاد کشمیر، پورا کشمیر، اور 4 حصے پاکستان جو باقی رہ جائے گا وہ ہوں گے شمالی پاکستان، چترال سے لے کر، اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پخون علاقہ یہ سینٹرل پاکستان، مغربی پاکستان۔ اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی کہ جو اس پاکستان کو جو بقیہ ہے بچا کھچا پاکستان، اس سے بھی اپروچ سمندر تک میں، وہ وہاں پر اپنی کوئی، اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس، لیاقت پور کے پاس۔ پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھو دیش کے لیے ہے، تیار ہو رہی ہے۔ تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے، کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے، اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک، تاکہ باقی پاکستان سینٹرل پاکستان، اس میں پنجاب ہے اور سرائکی علاقہ ہے کافی، کچھ سرائکی علاقہ جائے گا، کچھ سندھ میں، جو باقی ہوگا وہ سینٹرل پاکستان۔ یہ ہے پیشن گوئی کسی کافر کی، کسی یہودی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر، اور یہ سن 92 کی بات ہے جو کہ یہ آج کی دوسری پیشن گوئی، یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک، اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک، اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل۔ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی چند سال پہلے، سن 2000 کے اندر یہ آئی ہے، 16 ستمبر 2000 کو، اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک، گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا، وہ پاکستان کا۔ جنگ نے اس خبر کو شائع کیا، سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے ایک جریدے آؤٹ لک میں، جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر سن 2000 کی اشاعت میں، ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھا جائے، اس پر جو ہے سنجیدگی کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے۔ تیسری بات، رابرٹ کیلان، ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں، یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہی، 20 ستمبر 2000، دی اینڈ آف دی ارتھ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو، جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس مضمون میں ایک خاص بات جو اس نے کہی ہے وہی کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ،
یہ ہے، میں نے چند حوالے آپ کو کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فرق کیا، کہتی ہے خلق غائبانہ، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا۔ اب آئیے اس کے اصل اسباب کیا ہے، کیوں ایسا ہوگا، جبکہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی جو میرا موقف ہے اس کے اسباب کیا ہے۔ میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک تو ہے اصلی اور بنیادی، اور نمبر دو داخلی اور خود کردہ۔ یہ ایک ہی کی تقسیم ہے، اصلی ہے، بنیادی ہے، داخلی ہے، خود کردہ۔ یہ خود کردہ کے بارے میں آپ کو وہ مصرع ذہن میں آ گیا ہوگا کہ خود کردہ را علاج دی، کسی اور نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو شاید کوئی اس کا بداوا ہو سکتا، آپ نے خود کی ہو تو اس کا کوئی بداوا، وہ کیا ہے؟ پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد، اس کو ہم نے ترک کیا۔ اب یہ ایک بے مقصد ملک ہے، یہ ایسا تیر ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ جو مؤسسین پاکستان تھے اقبال اور جناح، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسامات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے کریں، عملی نمونہ، تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے، پورے عالم میں ایک روشنی کا مینار ہو، جیسے کہ بعض جگہ سمندروں کے اندر جزیروں پر بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچو، یہاں یہ جزیرے ہیں، کہیں ٹکرا نہ جانا۔ تو یہ چیز جو ہے اس لیے پوری دنیا میں، جبکہ اندھیرا ہے، انسان کو نظام عدل اجتماعی کی تلاش ہے لیکن مل نہیں رہا۔ اس نے بڑی طلع بازیاں کھائی ہیں، وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے دور سے نکلا فرنچ ریولوشن کے، تو وہ سرمایہ داروں کی ہتیا پر چلا گیا۔ کیپٹلزم بدترین شکل میں، پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار مسلط۔ اس کے بعد اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، سرمایہ داری کے خلاف رد عمل، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انسان پھر کھڑا ہوا، اور امریکہ اور اس کے الائز اور مغرب اور اس کی تہذیب، وہ سب چاہتے ہیں کہ یہی جو ان کا نظام ہے یہی قائم رہے، دائم رہے، باقی پوری دنیا۔ سیکولرزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور شرم اور عفت اور حیا کے تمام تقاضے ختم۔ دوسری طرف اگر کوئی اور نظام نہیں آیا، اسلام سامنے نہ آیا، تو پھر کمیونزم سے ملتی جلتی کوئی شکل دوبارہ دوں۔ اس کیپٹلزم کے خلاف انسان نے بغاوت کی تھی نا، تبھی تو کمیونزم آیا تھا۔ اور آج جب یہ کیپٹلزم گلوبل ہو رہا ہے، گلوبلائزیشن کیا ہے، کیپٹلزم گلوبل فارم کے، تو اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ جو کچھ کے مظاہرے مخالفانہ ہوئے تھے، جہاں کہیں بھی یہ گلوبلائزیشن کے لیے کوئی میٹنگ ہوئی، سیٹل میں ہنگامے ہوئے، کرفیو لگا، امریکہ میں کرفیو، توڑ پھوڑ ہوئی، واشنگٹن میں ہوا، ڈیووس میں ہوا، دنیا میں کتنی جگہوں کے بڑے عظیم مظاہرے ہو چکے ہیں۔ وہ سب مغرب والوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا۔ اس کیپٹلزم کے خلاف بھی بغاوت مغرب میں ہوئی، روس میں ہوئی تھی، وہ بھی مغرب کا حصہ شمار، اگرچہ مشرقی ملک بھی ہے۔ اور اب جو ہے این کیپٹلزم کے گھر کے اندر جو ہے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام اتحادی قوتیں زور لگا کر چاہیں گی کہ سر کچل دیں، نپ دی ایول ان دی بٹ، اٹھنے سے پہلے اس کا سر کچل۔ اچھا، یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام، اسلام کا نظام اجتماعی، اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام، سماجی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز دی قرآن۔ لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی، اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب، تمام تقریباً مشائخ جو وہ سب علماء میں، اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی۔ خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے، اور ان کے ساتھی جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی، اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ۔ ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں، اسلامی قوانین نافذ، یہ دونوں سامنے رکھیے، کنٹراسٹ ہے۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان کو، اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، خصوصاً تعزیرات، حدود، وہ نافذ۔ لیکن ہوا کیا ہے، 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں۔ ایک حدود آرڈیننس جو ہے لولا لنگڑا وہ نافذ کیا تھا، اس کے خلاف بغاوت ہے ہمارے یہاں، اس کو ختم کرنے آپ کا سارا ایلیٹ جو ہے، ساری خواتین ویمن لب کی لیڈرز کھڑی ہو گئی ہیں کہ ختم کیا جائے، اور ویسے بھی وہ اس پورے معاشرے میں غیر مؤثر ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت۔ زکوٰۃ نافذ کی تو وہ سود میں سے کمیشن لے لیا، اللہ خیر، زکوٰۃ تو بدنام ہو گئی۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ زکوٰۃ نافذ کر دی جائے تو سوشل سیکیورٹی کا مکمل نظام قائم کیا جا سکتا، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی کے جو نظام مغرب میں ہے وہ سب مسلمانوں سے اخذ کیا ہے، زکوٰۃ کے نظام سے اخذ کیا کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کی۔ تم اگر کام کر رہے ہو، کسی مل میں کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، لیکن تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے ذمے ہے، کم سے کم اتنا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا جس سے کہ تم اپنا خرچ چلا سکو۔ مکان نہیں ہے تو تمہیں کوئی چابی دے دی جائے گی، جاؤ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پور ہاؤسز کی پوری کو جاؤ لے لو۔ یہ سارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے، دعویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گا، زکوٰۃ آ گئی، لیکن وہ بھی لولی لنگڑی جھوٹی، اس لیے کہ
یہ تو زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں، تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھی ضیاء الحق کے۔ اب اس کا نتیجہ کیا؟ اس کے بھی دو نتیجے، ایک خالص عقلی اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا۔ جو مثبت مقصد تھا اس کا، تو 56.5 سال کے آپ نے ادھر پیش رفت نہیں کی، تو اپنا وجہ جواز کھو چکا۔ اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریزان دی عطر، لیکن وہ انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزان دی ایٹر، کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز، کوئی ہے تو کیوں ہے، ہم ہیں تو کیوں ہیں، وہ وجہ جواز پاکستان کھو۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں، لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی زوردار اور لہر آ جائے گی۔ ہم اس وقت بیس لیس ہے، ہمارا کوئی زمین پر ہمارے قدم نہیں، ہوا میں معلق ہے۔ ہم پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ہیں اس وقت جو ہے راست آتی، جو یہود اور نصارہ سے خطاب کر کے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، لستم علی شیء، تم کسی شے پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، چونکہ اور بھی صحیفے ہیں نبیوں، زبور بھی ہے، تو تورات اور انجیل کے ساتھ وما انزل الیکم من ربکم، اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر جو نازل کیا ہم نے اسے قائم نہیں کرتے، تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اس کو میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا منہ ہی نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے، کس منہ سے دعا کر؟ تم نے ہمارا قانون، ہماری ہدایت جو ہم نے دی تھی اسے تم نافذ کیا۔ لستم علی شیء، پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ریزون دی عطر۔ نمبر 2، مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ خلافی، ہم سے کہا تھا اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے، انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی، ہندو کی نہیں، ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے۔ ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھیا رہا ہے، یہ سارا کام، پورا کاروبار، پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی کہاں۔ لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں، پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی، پوری انارکلی، جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی۔ یہ حال ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط، ایک غلامی انگریز کی، وہ تھی عسکری، سیاسی، ریاستی غلامی، اور ایک تھی ہندو، یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندوؤں کے رسوم و رواج، ہندوؤں کے تہوار مناتے تھے، آج بھی مناتے۔ تو اے اللہ دعائیں تھی، میں چونکہ خود پہلی شاہد، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہیں، اس لیے کہ میں حصار مسلم اسٹوڈنٹ کا جنرل سیکریٹری تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت، وہاں فیڈریشن تھی ہی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی، اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں، نو گورنمنٹ کالج۔ ایک کالج تھا بھیوانی، ایک قصبے میں ہندو، جو سیٹھوں کا قصبہ تھا، اس میں ہندو کالج، بس باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کا میں جنرل سیکریٹری تھا۔ حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ، ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا، تیرے نبی کا دیا ہوا رضا۔ ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا آپ کے، تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے۔ اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے، اور ہم نے اللہ سے وعدہ، اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع، سورہ توبہ کی 3 آیات۔ دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا، نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ چاہیں استغفار کریں ان کے لیے، چاہے نہ کریں، اور سورہ توبہ میں تو ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں، وہ ہے منافق۔ چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا، میں نے بارہا اس کو، ومنہم من عاہد اللہ، مدینے کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند دے گا، لنصدقن، خوب صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیک لوگوں میں سے، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کے دروازے مقفل، بخلوا بہ، اور انہوں نے اللہ سے اعراض، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر،
الی یوم یلقونہ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہیں۔ وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں۔ یہ اللہ جب یہ میں پڑھتا ہوں، حال عام طور پہ میں رک جاتا ہوں، یہ الفاظ آزادی عاقبہم نفاقا فی قلوبہم پہ بات ختم کی، آگے کے الفاظ لرزہ طاری کریں۔ الی یوم یلقونہ، اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا، اس وقت تک نفاق یہ رہے گا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بس سبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکسبون، اور وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ، اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر، کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو۔ کچھ لوگ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسیپشنز پروو دی رول، استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بالکل ثابت ہو جاتا ہے، یہ تو مستثنیٰ ہے۔ رول از سم تھنگ ایلس۔ وہ رول کیا ہے؟ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم، تین قسم کے نفاق آپ کے ہاں آئے۔ نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم، دو قومی نظریہ، ہندو ایک قوم ہم دوسرے۔ آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل، اب قومیت ہے، چار تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے، سرائے کی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت۔ یہ نفاق باہمی۔ نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، تین نشانیاں ہیں منافق۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ تین صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ اب وہ تین علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ، قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہو، غبن در غبن۔ اس نفاق کے ہم اس وقت اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکنے کہا کہ اللہ کا عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے۔ 19 زبردست شکست، 93,000 ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس کر، پاکستان 2 لخت ہو، بدترین شرمناک شکست۔ ہمارے ٹائیگر جنرل نے اپنا پستول پیش کی، یہ ہے عذاب ادنا۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے۔ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، شاید جاگ جائیں، کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبب۔ پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر۔ یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی۔ یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کأن لم یغنوا فیہا، کوئی تھا ہی نہیں۔ نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر۔ اور نوٹ کیجئے، میں اس کا انذار کر رہا ہوں کم سے کم 84 سے 20 بار۔ میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر ہم نے یہاں اسلام کو، یہ اپنے رضاؤں دیا کو چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں، وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کر۔ لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان، اب بھی موقع ہے اسے مستحکم، اور استحکام اسی سے آئے گا یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ۔ پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 ہجری، 712-13 اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم، اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد کے، ایک ہی سن، سائملٹینیس۔